میں ہوں بلال انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بلال انجم۔ آج مجھے انڈیا میں بسنے والے مسلمانوں کے حوالے سے کچھ بات کرنی ہے۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں اور آئے روز کی خبریں ہیں کہ انڈیا میں مسلمانوں کے لیے زندگی آئے روز اجیرن ہوتی جا رہی ہے۔ گویا انڈیا مسلمانوں کے لیے ایک سلاٹر ہاؤس بن چکا ہے، جہاں زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ کشمیر کی حد تک تو ہم 70 سالوں سے جانتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کس قدر مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ مگر انڈیا میں جس طرح کے حالات ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ جو بیت رہی ہے، جس طرح ان کی لنچنگ کی جا رہی ہے، جس طرح ان کے کاروبار کو تباہ کیا جا رہا ہے، جس طرح ان کی مساجد کو ختم کیا جا رہا ہے اور ان کے لیے بنیادی انسانی حقوق جو ہے وہ ختم کر دیے گئے ہیں، تو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یا تو انڈیا میں مسلمان نہیں رہیں گے یا پھر انڈیا نہیں رہے گا۔ ہم جب دنیا کی تاریخ دیکھتے ہیں تو جہاں کہیں بھی جب کبھی بھی کسی اقلیت کو یا کسی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش میں نسل کشیاں کی گئی ہیں، ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو بھائی انسان، مذہب، عقیدے، زبانیں یہ کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ اپنا وجود برقرار رکھتی ہیں اگر انہیں زبردستی ختم کرنے کی کوشش کی جائے تو انڈیا میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کل آبادی میں سے مسلمان 1.5 ارب کی آبادی میں سے 30 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، انہیں اقلیت میں تو ہیں مسلمان، انہیں ختم ہی کر دیا جائے، ان کی سٹرینتھ ختم کر دی جائے۔ لازمی بات ہے کہ یہ قابل قبول بھی نہیں ہے اور شاید قابل عمل بھی نہیں ہے۔ ہم ماضی میں دیکھتے ہیں مسلمانوں نے اس خطے پر ایک تقریباً 1000 سال کے قریب حکومت کی ہے۔ اس خطے پر مسلمانوں کی حکومت کے دوران میں ہندوؤں کے ساتھ اس درجہ ظلم و ستم اور فسادات کی اس طرح کی کوئی خاص ہمیں خبریں یا تاریخی واقعات بہت ریئر، شاید اکا دکا ہوں تو باقی نہیں ہے۔ لیکن پچھلے 74 سالوں میں انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، گجرات میں، دلی میں، کشمیر میں اور دیگر مقامات پر مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، انہیں جلایا جاتا ہے، سر عام جلایا جاتا ہے چوک چوراہوں پر، بازاروں میں، تو ظلم و ستم کا یہ سلسلہ شاید زیادہ دیر نہ چل سکے۔ آپ اگر 100 سال پہلے کو دیکھیں تو مسلمانوں نے 1919 سے لے کر 1929 کے درمیان بہت سی تحریکیں چلائیں۔ اس میں تحریک خلافت ہے، ترک موالات ہے، ہجرت ہے، سو میں نہیں۔ تو مسلمانوں کی جتنی قیادت تھی مسلم لیگ کو چھوڑ کے، احرار تھے یا دیگر لوگ تھے، محمد علی جوہر، شوکت علی، ذوالفقار علی، یہ سبھی بھائی، بی اما، یہ سب کے سب لوگ گاندھی جی کے قیادت میں انہوں نے ساری تحریکیں چلائیں۔ لیکن آج 100 سال بعد وہاں اس وقت کے مسلمانوں کی سوچ یہ تھی کہ ہم سب ہندو مسلمان اکٹھے مل کے انگریزوں سے نجات حاصل کریں اور آزادی حاصل کریں اور اکٹھے رہیں جس طرح ہم سادہ صدیوں سے رہتے آئے ہیں۔ مگر مسلم لیگ کے عمائدین، قائدین، خاص طور پر قائد اعظم اور دیگر لوگوں نے اس بات کو بہت پہلے پہچان لیا تھا کہ کانگریس پر ہندوؤں کا غلبہ ہے اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا چلنا بہت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے لیے ایک تحریک چلائی گئی، پاکستان بن گیا۔ لیکن جن لوگوں نے قیام پاکستان کی مخالفت کی یا جن لوگوں نے انڈیا میں بعد میں رہنا اپنے لیے واجب سمجھا کہ ہمارا وطن ہے، ہم اس میں رہتے ہیں، تو 74 سال کے بعد یہ طے ہو گیا ہے کہ ان کا فیصلہ غلط تھا۔ آج ان پر وہ زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ اس وقت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ اور
دیکھ لیں کہ آج وہاں سجدے کی تو دور کی بات ہے، سانس لینے کی بھی اجازت نہیں ہے، زندگیاں خطرے میں ہیں، اور وہ خطرہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک ہندوتوا کا نظریہ جو ہے وہ غالب آ گیا ہے، اور وہ اس درجہ غالب آ گیا ہے کہ انسانوں کے لیے وہ موت بن گیا ہے۔ اور اس میں ایسے لوگ جو وہاں لبرل آوازیں ہیں وہ بھی ان کے ظلم کا شکار ہو رہی ہیں جو مسلمان نہیں ہیں۔ اور یہ ظلم کا سلسلہ صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے، وہ کرسچینٹی پر بھی اتنا ہی اس کا ظلم جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، دیگر اقلیتیں بھی اتنی تنگ ہیں، حتیٰ کہ سکھوں کے لیے بھی کوئی حالات اچھے نہیں ہیں۔ 70-74 سال سے مسلمان خود کو ہندوستان کا وفادار ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، مگر ان کی وفاداری پر یقین کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں اکبر الہ آبادی نے اس دور میں کہا تھا کہ بدو میاں بھی حضرت گاندھی کے ساتھ ہیں، گو گرد رہا ہیں مگر آندھی کے ساتھ ہیں۔ تو بدو میاں صرف مولانا ابوالکلام آزاد نہیں ہیں، یہ ان مسلمانوں کے لیے علامت ہے، استعارہ ہے، جو سب کے سب گاندھی اور اکھنڈ بھارت کے حامی تھے۔ آج یہ ظلم اتنا بڑھ گیا ہے کہ مسلمانوں کا ماضی قیام پاکستان سے پہلے جو 90 برس میں کی ایک جد و جہد تھی 1857 سے 1947 کے درمیان، اس میں بھی ہندوؤں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ معاندانہ تھا، اور 1947 کے بعد مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے وہ تو نوشتہ دیوار ہے۔ کبھی بابری مسجد کا گرایا جاتا ہے، اور خاص طور پر 80، 90 اور 2000، یعنی اب 20 سال یہ ہو گئے یہ نئی صدی کے، ان 40 سالوں میں آپ ہندو مسلم فسادات کی اگر ایک تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ ایک ظلم ہوتا ہے کہیں ڈھکا چھپا ہوتا ہے، یہ ظلم اتنا واضح ہے، آشکار ہے، اظہر من الشمس ہے، دن دہاڑے ہے، کہ جس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ بلکہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ہندوستان میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ آج ہو رہا ہے وہ جان بوجھ کر اس کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، وہ دن کی روشنی میں واقعات کیے جاتے ہیں، کہیں میاں بیوی کو صرف گوشت کھانے پر قتل کر دیا جاتا ہے، پھر جلا دیا جاتا ہے، ان کو زندہ جلایا جاتا ہے، کہ یہ واقعات صرف اس لیے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، پھیلائے جا رہے ہیں، دن کی روشنی میں کیے جا رہے ہیں، تاکہ پورے ہندوستان میں بسنے والی اقلیتیں بالخصوص مسلمانوں کو یہ پیغام جا سکے کہ ان کے لیے یہ زندگی گزارنے کی زمین نہیں ہے، یہ سرزمین ان کے لیے ناقابل رہائش ہے۔ تو یہ ایک ظلم ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کشمیر میں 370 کے جو ان کا آرٹیکل تھا اس کی تبدیلی کے بعد وہ اس درجہ ظلم بڑھا ہے اور ان کے اوپر لاک ڈاؤن بڑھا ہے کہ اب زندگی آسان نہیں رہی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ایک بین الاقوامی تناظر میں انڈیا کے اوپر چونکہ ایک بڑی اکانومی ہے، زیادہ دباؤ نہیں ہے، یا اس درجے کا دباؤ نہیں ہے جس سے وہ سدھر سکے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کسی قوم کا مذہبی نظریہ، خاص طور پر جس میں ظلم کا پہلو زیادہ ہو، جبر کا پہلو زیادہ ہو، وہ ایکسٹراڈنری طاقت پکڑ لے تو سمجھ لیجئے اس کے بعد اس کا ڈاؤن فال ہوگا، وہ قوم مٹنے کی طرف جا رہی ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو اس وقت ہندوتوا کا جو نظریہ ہے، ریشزم ہے، یہ جو نسل پرستی کا ایک نظریہ ہے، یہ اب ختم ہی ہونے والا ہے۔ تو یہ ظلم ہے اور ظلم زیادہ دیر نہیں چل سکتا، یہ ختم ہونے والا ہوتا ہے اور ختم ہو جائے گا۔ پاکستان بنا ہے، پاکستان کو اول دن سے مٹانے کی کوشش انڈیا کر رہا ہے، لیکن ہر بار منہ کی کھائی ہے۔ کشمیریوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہر بار منہ کی کھائی ہے۔ ہمسایوں کے ساتھ نیپال کے ساتھ اب تعلقات خراب ہیں، بنگلہ دیش کے ساتھ بھی سرحدی معاملات ہیں۔
تو یہ ساری چیزوں کو ہم جب دیکھتے ہیں، بھوٹان کے ساتھ ہیں، تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ ظلم ختم ہوگا، اور شاید انڈیا کے لیے اپنی بقا موجودہ جغرافیہ کے ساتھ کم از کم وہ مجھے ممکن نظر نہیں آ رہی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔